دوستو بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک راجا کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام نور اور دوسری کا نام رانو تھا۔ راجا کی دونوں بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں۔ راجا اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ راجا کو ہر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر لگی رہتی۔ راجا کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا اور اس کو یہ بھی فکر لگی رہتی کہ آخر راجا کس بیٹی کو اپنا جانشین مقرر کرے گا، یعنی کس بیٹی کے ذمہ راج کی ذمہ داری دی جائے گی۔ راجا کی ایک بری عادت بھی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ دوسروں سے اپنی تعریف سننا بہت پسند کرتا تھا۔ پھر ایک دن راجا نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دربار میں بلایا تاکہ ان کا امتحان لیا جائے۔ جو راجا سے زیادہ محبت کرتی ہوگی راج گدی اسے دے دی جائے گی۔ راجا کے سامنے دونوں بیٹیاں نہایت ادب کے ساتھ کھڑی تھی۔ راجا نے بڑی بیٹی نور سے سوال کیا، ارے بیٹا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ نور نے چلاکی سے جواب دیا، ابا جان، میں کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کے لیے تو میں جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ نور نے اپنے باپ کی خوب خوش آمدید کی۔ راجا بیٹی کا جواب سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر راجا نے رانو سے بھی وہی سوال کیا، ارے بیٹا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ ابو جان، جتنا پیار ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کرنا چاہیے، بس اتنا ہی میں پیار آپ سے کرتی ہوں۔ رانو کا جواب سن کر راجا کو تسلی نہ ہوئی بلکہ غصے میں آ گیا اور حکم جاری کیا، رانو کو میری سمپتی میں سے رہنے کے لیے صرف ایک گھر دے دیا جائے اور اس کی شادی کسی کسان کے بیٹے کے ساتھ کی جائے، اور نور کو میری جگہ راج گدی کی ذمہ داری دے دی جائے اور ساتھ والے وزیر کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے۔ پھر رانو کی شادی ایک غریب کسان کے بیٹے مٹھو کے ساتھ کر دی گئی اور نور کی شادی وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر کے اس سے راج گدی کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ رانی اپنے گھر میں اپنے غریب شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی، کیونکہ اس کا شوہر مٹھو ایک نہایت ہی خوبصورت اور ہنس مکھ انسان تھا۔ وہ اپنی بیوی رانو سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس نے کبھی بھی اس کے باپ کے سلوک کی بات اس سے نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس سے ہمدردی سے پیش آتا اور روکھا سوکھا کھانا کھا کر بھی دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ دوسری طرف نور کو راج گدی دے دی گئی اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ راج کرنے لگی۔ نور ایک لالچی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے اپنے باپ اور بہن دونوں کو دھوکہ دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ نور اپنی جنتا کے ساتھ ناانصافی سے پیش آتی اور ان کا مال تھوڑے پیسے میں خرید کر اپنے خزانے میں جمع کر لیتی۔ ساری جنتا نور سے تنگ آ گئی تھی۔ اسی دوران راجا کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی۔ اس نے اپنے ایک ملازم سے کہا، جاؤ نور کو بلا کر لاؤ، میری طبیعت خراب ہے۔ ملازم نے بتایا کہ وہ آج مصروف ہے اور وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ پھر دوبارہ راجا نے کہا، کوئی اچھا سا ڈاکٹر بلانے کا کہو جو میرا علاج کر سکے۔ ملازم نے جواب دیا، ڈاکٹر اور طبیب کو آپ کی بیٹی نے ملازمت سے نکال دیا ہے۔ راجا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ کسی نے حال تک نہیں پوچھا۔ پھر راجا کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ یہ میں نے اپنی بیٹی رانو کے ساتھ کیا کر دیا؟ میری معصوم بچی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ راجا نے اب یہ جان لیا تھا کہ اس کی اپنی بری عادت نے اس کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بری عادت اپنی تعریف سننا تھا اور دوسری بری عادت بہت جلد غصے میں آ جانا تھا۔ نور نے اپنے باپ کی جھوٹی تعریف کر کے اس کی راج گدی پر قبضہ کر لیا، اور معصوم رانو بیچاری نے تو صحیح کہا تھا کہ بیٹی کو باپ سے اتنی محبت ہی کرنی چاہیے جتنا باپ کا حق ہے۔ راجا نے محل چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اپنے گھر سے کسی طریقے سے نکل گیا۔ ادھر رانو اور اس کا خاوند جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے ہوئے تھے۔ دونوں میاں بیوی آپس میں پیار سے باتیں کر رہے تھے۔
اچانک انہیں ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ قریب جا کر انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو راجا ہے۔ راجا کی یہ حالت دیکھ کر رانو کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ اپنے باپ کو اپنے گھر لے گئی۔ رانو نے طبیب یعنی ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے راجا کا چیک اپ کیا اور دوائی دی۔ پھر راجا نے اپنی بیٹی کو ساری کہانی سنائی، جو کچھ اس پر ظلم اس کی بیٹی نور نے کیا۔ اس کے ساتھ راجا نے اپنی بیٹی رانو سے اپنے برے رویے کی معذرت بھی کی۔ رانو کو اپنے باپ کی معافی والی بات برداشت نہیں ہوئی اور وہ رونے لگی۔ ابا جان، بیٹی باپ سے کبھی ناراض نہیں ہوتی، کیونکہ بیٹی کے لیے باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ عزیز نہیں ہوتا۔ پھر راجا اپنی بیٹی رانو اور مٹھو کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگا۔ کچھ دن بعد جنتا نے نور کی بدسلوکی اور ناانصافی کی وجہ سے محل پر حملہ کر دیا۔ نور اور اس کا خاوند اپنی جان بچانے کے لیے محل سے نکل کر فرار ہو گئے۔ پھر کسی طریقے سے راجا اور رانو تک یہ بات بھی پہنچ گئی۔ راجا، رانو اور اس کا خاوند مٹھو واپس محل میں آئے۔ محل میں لوگ راجا اور اس کی بیٹی رانو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ راجا نے رانو کو راج گدی سنبھالنے کا حکم جاری کر دیا۔ دوسری طرف نور کو اس کا خاوند اکیلا جنگل میں چھوڑ کر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ نور اپنے آپ کو اکیلا پا کر دکھی ہوئی اور اس کو اپنی بہن اور اپنے باپ کے ساتھ کیے گئے دھوکے اور بدسلوکی یاد آنے لگی۔ پھر وہ ان باتوں کو یاد کر کے دکھی ہو گئی اور اپنے رب سے معافی مانگنے لگی اور پھر بولی، میں ایک بار محل واپس جاؤں گی، شاید میرا باپ، میری بہن اور میری جنتا مجھے معاف کر دے۔ محل میں پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو ندامت کی حالت میں اپنے باپ اور اپنی بہن کے سامنے پیش کیا اور بولی، میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ مجھے اپنے برے رویوں کی وجہ سے بہت بڑی سزا مل گئی ہے۔ میرا خاوند مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، راج گدی بھی گئی اور لوگوں میں اپنی عزت بھی گنوا بیٹھی ہوں، لیکن اب میں اپنے باپ اور بہن سے معافی کی طلبگار ہوں۔ رانو اور راجا دونوں نے نور کو معاف کر دیا اور جنتا نے بھی نور کو معاف کر دیا۔